بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر حکیم رائے خالد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد. ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے. تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اگر آپ کو بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں. ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، اکاڑا. آج ہم آپ کو ایک خاص جڑی بوٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام ہے بھنگ. عربی میں اس کو کہتے ہیں ورق الخیال، فارسی میں حشیش یا بنگ، بنگالی، سندھی اور گجراتی میں بھاگتیا، اردو میں گائنا، ہندی میں بھنگ، انگریزی میں کنابس کہتے ہیں. تعارف: بھنگ پاک و ہند میں ایک مشہور نشہ آور بوٹی ہے. اس کے اثرات کے مطابق اس کے نام رکھے گئے ہیں چونکہ اس کے استعمال کرنے کے فوراً بعد خیالات منتشر ہو جاتے ہیں جس سے بعض اوقات انسان مخبوط الحواس ہو جاتا ہے. اس لیے عربی میں اسے ورق الخیال کہتے ہیں چونکہ انتہائی طور پر نشہ دیتی ہے جس سے مریض کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ سرور اور لطف محسوس ہوتا ہے. اس لیے اسے نشاط افزا، فلک شیر اور عرش نما کہتے ہیں. بھنگ کا پودا 1 گز سے 3 گز تک لمبا ہوتا ہے. اس میں ایک لیسدار رال کی مانند رطوبت نکل کر جم جاتی ہے. اسے چرس کہتے ہیں. اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص چمڑے کا کپڑا پہن کر صبح سویرے جب اوس پڑ رہی ہو بھنگ کے کھیتوں میں پھرتا ہے. پودوں کی رگڑ سے تمام چرس چمڑے پر لگ جاتی ہے، لہذا بعد ازاں چمڑے کو دھو کر پانی کو خشک کر لیتے ہیں. خشک ہونے پر جو شے حاصل ہوتی ہے وہ چرس ہی ہے. بھنگ کے پودے کی چھوٹی چھوٹی پتیاں، شاخیں اور پھل ہوتے ہیں. چرس سے موٹے مواد کو گانجا کہتے ہیں. بھنگ کے پتے کسی قدر نیم کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مؤنث دوسری مذکر. مادہ قسم نر قسم سے بلند ہوتی ہے. اس کے پتے زیادہ گھنے اور سیاہی مائل ہوتے ہیں. حقیقت میں دونوں نشہ آور ہیں. مقام پیدائش ہند و پاکستان میں بکثرت خود رو پیدا ہوتی ہے. پنجاب میں تو دریائے راوی کا علاقہ اس کے لیے مشہور ہے. دریا کے کنارے لاہور کے نزدیک بکثرت پیدا ہوتی ہے. رنگ اس کا سبز ہوتا ہے. ذائقہ کے لحاظ سے تلخ و تیز ہے. مقدار خوراک کے لحاظ سے 125 ملی گرام سے 1 گرام تک. مزاج کے لحاظ سے یہ سرد خشک ہے. افعال و اثرات کے لحاظ سے محرک قلب ہے، محلل اعصاب اور مسکن جگر ہے. کیمیاوی طور پر خون میں خلط سودا کا اضافہ کرتی ہے. قابض، مقوی معدہ، مشتہی اور نہایت عمدہ منشی ہے. منوم، مسکن، اوجاع، دافع، تشنج، ممسک و مبہی ہے. خواص و فوائد کے لحاظ سے بھنگ عجیب قسم کی نشہ آور شے ہے.
اکثر ہندو فقرا نشہ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، جن سے اول دل میں تحریک ہو کر دوران خون تیز ہو جاتا ہے، جس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں چالاکی اور چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بھنگ میں بشاشت اور خیالات خوش پیدا ہوتے ہیں۔ جب اس کا نشہ ذرا زیادہ ہو جائے تو انسان نشہ کی حالت میں کبھی ہنستا ہے، کبھی گاتا ہے اور کبھی ناچتا ہے، بعض دفعہ رونے لگتا ہے۔ جس شخص نے پہلی بار ہی بھنگ پی ہو، اسے بھوک اتنی زیادہ لگتی ہے کہ اس کا پیٹ غذا سے بھر جاتا ہے، لیکن بھوک اسے پھر بھی محسوس ہوتی ہے جیسے کچھ کھایا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھنگ خوردہ شخص بے اندازہ کھانا کھا جانے کی وجہ سے بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے قے اور پخانے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بھنگ کے استعمال سے جو سخت بھوک لگتی ہے وہ سوڈا کی وجہ سے ہے۔ سوڈا کی ہی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بھوک خوب لگاتا ہے، چونکہ بھنگ سرد خشک ہونے کے ساتھ ساتھ نشہ آور بھی ہے، اس لیے انسان کھانے پر کھانا کھائے جاتا ہے۔ نشہ کی حالت میں اسے اور کچھ نہیں سوجھتا، چونکہ کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہے۔ یوں ہی انسان ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے تو وہ ہضم نہیں کر سکتا، جس سے قے اور دست شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو بھوک زیادہ نہ لگے تو اسے جمع کے لیے تحریکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ بھنگ سرد خشک ہے، اس لیے مادہ منویہ میں غلظت پیدا کر کے جلد خارج ہونے سے روکتی ہے۔ دوسرے، چونکہ انسان نشہ میں چور ہو جاتا ہے، اس لیے جمع کی کیفیت میں مبتلا ہو کر جمع پر جمع کیے جاتا ہے، لیکن دل کی سیری نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نشاط افزا اور فلک سیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، چونکہ بھنگ کے کھانے سے جس کسی بھی علامت میں تیزی پیدا ہو جائے تو وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بھوک زیادہ لگے تو معدہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر تحریکات پیدا ہو جائیں تو جسم میں کمزوری بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ دوسرے، اس کا عادی ہو جانے کا خطرہ ہے، چونکہ بھنگ اپنے مزاج میں کسی قدر رطوبات کا اثر بھی رکھتی ہے، جو اس کی سردی کی زیادتی کی وجہ سے اعصاب کو سن کر دیتی ہے، جس وجہ سے انسان کو اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مریض کو بے خوابی کی کیفیت دفع ہو کر خوب نیند آ جاتی ہے اور بعض دفعہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ چونکہ عصبی نظام میں مخدر، منوم اور مسکن اثر رکھتی ہے، اس لیے اس کے استعمال سے وجل مفاصل اور عصبی دردوں کو خاص کر فائدہ ہوا کرتا ہے۔ درجہ بالا افعال و اثرات کی وجہ سے اسے درد سر، بلغمی، زکام، کرا معدہ یعنی زخم معدہ، بے خوابی، دافع تشنج، مرض قزاز جس کو حرف عام میں تشنج کہتے ہیں، دافع تشنج، مرض قزاز اور باؤ گولے کتے کے کاٹے ہوئے مریض کو دیا کرتے ہیں، جس سے مریض کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔
بھنگ مرض قزاز میں جب تھوڑی تھوڑی دیر بعد دورے اور تشنج پڑ رہے ہوں، فوری طور پر دورے روکنے اور تشنج رفع کرنے کے لیے دینا مریض کے لیے آب حیات سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح پاگل کتے کے کاٹے ہوئے انسان کو جسے پاگل پن ظاہر ہو چکا ہو، اس کا تھوڑی تھوڑی دیر بعد استعمال مفید ہوا کرتا ہے۔ چونکہ سرد خشک ہے اور غدد و جگر میں سکون پیدا کرتی ہے، اس لیے پیچس یا پیچس کی وجہ سے خون مکد کا عارضہ ہو یا رحم باہر آتا ہو، جسے خروج رحم کی بیماری کہتے ہیں، کے لیے بھنگ ان اعضاء میں سکون پیدا کر کے فوراً غیر طبعی علامات کو رفع کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا مسلسل استعمال انسان کو نشہ کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس کے اسی مسکن اثر کی وجہ سے اسے بواسیری مسوں پر لگاتے ہیں، جس سے فوراً درد رک جاتا ہے۔ نشاط آور ہونے کی وجہ سے اسے مقوی با اور ممسک معجین میں شامل کرتے ہیں۔ چونکہ مجون فلک سیر تو اس کا جزو اعظم ہے۔ یاد رکھیں کہ حقیقی امساک نہ تو سرد خشک ادویہ قائم رکھتی ہیں اور نہ ہی گرم خشک ادویہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرد خشک ادویہ میں سردی کی انتہا ہوتی ہے، جس سے رطوبات خاص کر مادہ منویہ وقتی طور پر منجمد ہو جاتا ہے، اور اس میں تحریک نامکمل ہونے کی وجہ سے مستقل گاڑھا پن پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہی خشک گرم تحریک بڑھنا شروع ہوتی ہے وہ صورت ختم ہو جاتی ہے، لیکن گرم خشک ایک ایسی تحریک ہے جس میں رطوبات خشک ہو کر مادہ منویہ میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عضلات اپنی مشینی تحریک کی وجہ سے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں اور انتشار کو دیر تک قائم رکھتے ہیں۔ یہی امساک کی صحیح صورت ہے۔ لیکن جب گرم خشک تحریک بڑھتی ہے تو عضلات میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ان میں انتشار کی کیفیت قائم رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرم تحریک سے صورت انزال کا مرض ہو جاتا ہے۔ چونکہ بھنگ سرد خشک اثر رکھتی ہے، اس لیے اس سے وقتی طور پر عارضی امساک تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن مستقل نہیں۔ اس کے برعکس لونگ، جیفل، جلوتری، شنگرف اور کچلا ایسی خشک گرم ادویہ ہیں جن سے مستقل امساک پیدا ہوتا ہے، لہذا بھنگ کا مزاج سرد خشک ہے نہ کہ گرم خشک۔ سرد خشک ادویہ میں تر سرد تحریک کی رطوبات سردی کی وجہ سے بستہ ہو جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مسکن و مخدر اور منوم صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً افیون بھی ایک ایسی سرد خشک دوا ہے جو انہی اثرات کی حامل ہے، لیکن افیون کو کسی بھی خواص الاشیاء کے مصنف نے گرم خشک نہیں لکھا، لہذا چونکہ افیون بھی سرد خشک اثرات رکھتی ہے، اس لیے بھنگ بھی سرد خشک ہے نہ کہ گرم خشک۔ بھنگ کا ایک مشہور مرکب جس کا نام معجون فلک شیر ہے، اس کے اجزاء آپ کو بتاتے ہیں: مغز فندق، مغز اخروٹ، مغز چلغوزہ، مغز کدو، مغز کاہو، افیون۔ بھنگ ہر ایک 10-10 گرام، جوز بوا
जलवत्री 8-8 ग्राम, मुश्क अंबर हर एक 1.5 ग्राम। तरकीब तैयारी कुछ यूं है, सब अद्विया को कूट छानकर 3 गुना शहद मिलाकर माजून तैयार करें। मिकदार खुराक 125 मिलीग्राम से 6 ग्राम तक, दिन में 3 बार। अफालोस रात में ये खुश्क गर्म है। ख्वास व फ़वाइद के लिहाज से मुकव्वी बाब व ममसक है, जरियान को रोकता है, नींद आवर है, दस्त और कैब बंद करता है। इसी तरह भंग का एक और आपको नुस्खा बताते हैं, हब बुखार के नाम से। बर्ग भंग, करंजवा, आंवला, फड़कड़ी, अफसंतीन हर एक हम वजन सब को पीस कर बकदर नखूद तैयार कर ले। मिकदार खुराक 1 गोली, दिन में 3-4 बार हमरा पानी। फ़वाइद के लिहाज से मलेरिया और बलगमी बुखार के लिए बेहतरीन दवा है। बुखार में जो दर्दें हुआ करती हैं इन्हें भी रोकता है। बारी के बुखार को रोकने के लिए नौबत से 2 घंटा पहले खिलाएं। कब्ज हो तो कब्ज कुशा दवा साथ दें। जमात बराए कुव्वत बा आपको बताते हैं इसके लिए। इसके अज्जा हैं जायफल, जलवत्री, लौंग, भंग हर एक 10 ग्राम, धतूरा का पानी 40 ग्राम। तरकीब तैयारी तमाम अद्विया को बारीक करके धतूरा के पानी में मिलाकर रगड़ें। इस्तेमाल बवक्ते जमा 1 ग्राम दवा पानी में मिलाकर तनासल पर लेप करें। 15 मिनट बाद साफ करके लुत्फ अंदोज हों। नोट, एलोपैथी में भी भंग के कई मरकबात तैयार किए जाते हैं जिनमें एक्सट्रैक्ट और टिंचर काबिल जिक्र हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।